ملک بھر میں آج سے 6 اگست تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات صاحبزاد خان نے کہا ہے کہ آج سے 6 اگست تک طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ پہلا سلسلہ اگست کی 6 تاریخ تک اور دوسرا سلسلہ 7 یا 15 اگست تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ مانسون کے 2 ماہ ابھی باقی ہیں۔ لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی جس کی پیشگوئی ہم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر آج بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 44 برس بعد لاہور میں 360 ملی میٹر بارش محض 5 گھنٹے میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ لاہور میں 357 ملی میٹر کی بارش نے 44 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ گھر اور ہسپتال پانی سے بھر گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 گھنٹوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جہاں نشتر ٹاؤن، لکشمی چوک، تاج پورہ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ ادھر راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے برساتی نالے میں گرنے والی لڑکی کی لاش نکال لی گئی۔ لڑکی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملازم اور گوری ٹاؤن کی رہائشی تھی۔ پی ٹی آئی کا اگلے 15 روز میں نیا سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہم بڑا سیاسی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اگلے 15 روز کے اندر بڑا اتحاد بنائیں گے۔ ہم ہر اس پارٹی کو ساتھ ملائیں گے جو اس حکومت کے خلاف ہو۔ آئندہ 2 ہفتے بڑا اتحاد بنا کر دکھائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار نے اپنی خبروں میں دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے ایران سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا یہ اجلاس اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے فوری بعد ہنگامی طور پر طلب کیا گیا تھا۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی ایرانی سرزمین پر شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا گیا ہے۔ تہران پر شہید کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنے کو حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل کرنے کا عندیہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں دھرنے کو حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدلنے کا عندیہ دے دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صنعتوں سے تعلق رکھنے والے وفد کو دھرنے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صنعت کاروں کا دھرنے میں آنا ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی ہی مسائل حل کر سکتی ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہو تو کوئی پریشانی نہیں، احسن اقبال۔ عمران خان چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم حوض تک پہنچائے۔ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری 4تھی شادی ہے، ایسی نیک عورت پہلے نہیں دیکھی۔ دانیہ کے دوسرے شوہر کا شادی پر رد عمل۔ مرحوم عامر لیاقت کی سابقہ بیوی دانیہ کے شوہر حکیم شہزاد نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر دوسری شادی کرنا جرم ہے تو میں نے یہ جرم بار بار کیا، کیونکہ دانیہ سے میری پہلی نہیں بلکہ 4تھی شادی ہے، اور دانیہ سے شریف عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ان کا جسم ان کی مرضی۔ عفت عمر نے خلیل الرحمان قمر کی حمایت کر دی۔ عفت عمر ایک معروف ماڈل اور اداکارہ ہیں اور وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے کے لحاظ سے خاصی مشہور بھی ہیں۔ وہ حقوق نسواں کی بھی علمبردار ہیں اور صدقے دل سے فیمنسٹ تحریک کی حمایت کرتی ہیں۔ عفت عمر اپنی سیاسی یا سماجی رائے کی وجہ سے اکثر تنازعات میں بھی گھر جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ سچ کی علمبردار ہیں اس لیے اپنے خیالات کے اظہار میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ۔ ملک کے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ایک ہنی ٹریپ میں پھنس کر ایک گینگ کے ہاتھوں اغوا، مار پیٹ اور لوٹ مار کا نشانہ بنے، جس کے بعد انہیں ایک بہت بڑے تنازع کا بھی سامنا ہے۔ گینگ نے خلیل الرحمان سے بھتہ بھی وصول کیا اور انہی میں سے ایک خاتون کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو بھی لیک ہو چکی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس صورتحال کے بعد سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان کے اہل خانہ بھی ٹرولنگ کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب معروف ڈرامہ نگار اپنے اغواکاروں کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ عفت عمر ویسے تو خواتین کے بارے میں عجیب و غریب تفصیلات
दफ्तरों के बायस खलील रहमान कमर के खिलाफ ही रही हैं और उन्होंने ड्रामा निगार के खवातीन और तहरीक निस्मा के बारे में ख्यालात पर हमेशा उन पर तनकीद की है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि गो खलील रहमान कमर के ख्यालात उन्हें मायूस जरूर करते हैं, लेकिन वो इनकी तहरीरों से मोहब्बत करती हैं। वीडियो लीक होने पर इफ़्फ़त उमर ने खलील रहमान कमर की हिमायत का इजहार हकूक़ निस्मा के एक मशहूर जमाना नारे मेरा जश्न मेरी मर्जी के साथ किया। हालांकि खलील रहमान कमर इस नारे से नफरत करते हैं। इफ़्फ़त उमर का कहना है कि वे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगी कि दो रजामंद बालिग अफराद अपने जिस्म के साथ क्या करते हैं। उन्होंने खलील रहमान कमर की जानिब इशारा करते हुए कहा कि उनका जिस्म उनकी मर्जी, उनका जिस्म उनकी मर्जी। इफ़्फ़त उमर ने खलील रहमान कमर की हिमायत कर दी।